بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صداقت مغل کشمیری ہے۔ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLF-N کا ہیڈ ہوں۔ اس وقت میں ایک محکوم، مجبور، ستم زدہ، غلام ریاست کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں سے ایک فریاد، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اہل پاکستان، آپ نے جس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہیں، یہ کلمے کے نام پہ آپ نے حاصل کیا۔ آپ کے بقول پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس ذات اقدس نے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات تخلیق کی، اس محبوب کا جو پیغام ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، مساوات قائم ہو، عدل قائم ہو، نا انصافی نہ ہو، یہ اسلام کا درس ہے۔ اور اہل پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 75 سال سے ریاست جموں و کشمیر تقسیم بھی ہے، غلام بھی ہے، متنازع بھی ہے، اور ریاست کی اس طرف انڈین کنٹرول جموں، لداخ اور ویلی میں ہم 33 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اپنے وطن کی آزادی کے لیے۔ اہل پاکستان، ہمیں آپ سے کبھی بھی شکوہ نہیں رہا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے مختلف مرتبہ ہماری تاریخ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ کبھی کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتار دیے گئے انڈین پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے، کبھی آزاد کشمیر کی پوپٹ اسمبلی سے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دلوایا گیا اسلام آباد کے دباؤ پہ، کبھی ہمارے 80 لاکھ لوگوں کو ہمارا تشخص مٹانے کے بعد انڈیا نے 5 اگست 2019 کو اپنے گھروں میں قید کیا، اور آپ کے حکمرانوں نے ان کے لیے راہ مداریاں کھولی۔ یہ تمام ظلم و ستم، یہ تمام ناانصافیاں آپ کے سامنے ہوتی رہی، لیکن بدنصیبی سے نہ آپ کو اور نہ اہل کشمیر کو پاکستان اور ہندوستان کے حکمرانوں نے ریاست جموں و کشمیر کا جو حقیقی فیکٹ ہے، جو حقیقی مسئلہ ہے، یہ متنازع کیوں ہوئی، یہ غلام کیوں ہوئی، 22 اکتوبر کو کیا ہوا، 24 اکتوبر کو کیا ہوا، 4 اکتوبر کو کیا ہوا، 19 جولائی 1947 کو کیا ہوا، اور 26 یا 27 اکتوبر کو کیا ہوا، یہ سازشیں، یہ محرکات ریاست کی تقسیم کا سبب بنے، ریاست کی غلامی کا سبب بنے۔ آج تک ہمیں ان سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو کیسے آگاہ کیا جاتا؟ آپ کو جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ قائد اعظم نے کہا کشمیر پاکستان کی شرح ہے، کشمیر 2 قومی نظریے کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے۔ باخدا آپ تاریخ کو اسٹڈی کیجئے، حقائق اس سے بہت مختلف ہیں۔ ہم ان حقائق میں جائے بغیر آپ کے جذبات کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایک مظلوم قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ گزارش کر دوں کہ آپ سے جو میں گزارش کرتا ہوں، ہماری بات کو اگر نہ سنا گیا، ہم مظلوم ہیں، ہمارا خدا مظلوموں کا ساتھی ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہمارا خدا مجبور نہیں۔ ہم لاچار ہیں، ہمارا خدا لاچار نہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہمارا خدا بے بس نہیں۔ ہم غلام ہیں، ہمارا خدا غلام نہیں۔ تو پھر قیامت کے دن اہل پاکستان، ہم اپنی ان قربانیوں کا حساب آپ سے لیں گے۔ ہماری جن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں کو جو ہے طے کیا گیا اس طرف، یہ کس کی پلاننگ تھی؟ اس میں کون مددگار اور سہولت کار تھا؟ آج اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کرانا تھا تو کیا وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ایک اکائی، ریاست جموں و کشمیر کا ایک اہم فریق، آپ گلگت بلتستان کو آپ کے حکمران پاکستان کا 5واں صوبہ بنا رہے ہیں، اور یہ ڈونگر چاہ کر کہ وہاں پہ حقوق دیے جائیں گے، پل دینے کے لیے، سڑک دینے کے لیے، سکول دینے کے لیے، اسپتال دینے کے لیے، نوکری دینے کے لیے، قانون کی بالادستی دینے کے لیے کسی صوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر صوبہ بنا کر ہمارے اس اکائی کو ہم سے کاٹ کے شاید کہ پاکستان کے رقبے میں تو اضافہ کر دیں، جو اس وقت تک پاکستان کے ہی قبضے میں ہے، لیکن اس کی عوض کیا ہوگا؟ جو میں آپ سے فریاد لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ پھر انڈین جموں، لداخ اور ویلی ہم قیامت تک اس کو آزاد نہیں کرا سکیں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کے اس وقت کے حکمران، آپ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، باخدا یہ پاکستان سے بھی مخلص نہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے آپ سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا، اور وہ آپ کو کیا مشورے دے رہے ہیں کہ 2 روٹی کے بدلے 1 ہی روٹی کھاؤ۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں پہ پانی پھیر رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی سازش ہے ہمارے خلاف، جس کا شکار آپ کے حکمران ہو کر، اور انفارچونیٹلی ہمارے اندر سے بھی، ریاست کے لوگوں سے بھی کچھ لوگ ایسے سہولت کار ہیں جو اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے مختلف جو ہیں خوبیاں بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ
ہے اگر گلگت بلتستان کو اس وقت صوبہ بنایا گیا تو پھر جیسا میں نے عرض کیا ہماری تاریخ طے و تیغ ہو جائے گی، ہماری قربانیاں طے و تیغ ہو جائیں گی، پھر قیامت تک ہم ہندوستان کے ظلم و جبر سے آزادی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ میری آپ سے جو گزارش ہے، پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے، وکلاء سے، تاجروں سے، سیاسی کارکنوں سے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے، کہ خدا کے لیے مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے آپ سٹڈی کریں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، ریاست کی آزادی کے لیے جو ریاست کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان پہ پانی نہ پھیریں، اور اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کرنے دیں، گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنائیں۔ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا گیا، خدا کی قسم کر کے میں کہتا ہوں ہندوستان جیت جائے گا۔ ہندوستان کی یہ خواہش ہے، ہندوستان کا یہ پلان ہے، ہندوستان کی یہ پالیسی ہے، ہندوستان کی یہ جدوجہد ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان گلگت بلتستان کو یا آزاد کشمیر کو اپنا صوبہ بنائے، وہ لیگل ہو، وہ ان لیگل ہو، وہ عبوری ہو، وہ غیر عبوری ہو، تاکہ اس کو وہ جواز مل سکے کہ 5 اگست کو جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا۔ گو کہ اس وقت تک دنیا کے کسی ملک نے پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہندوستان کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت نہیں کی، لیکن اہل پاکستان دنیا نے کہ کسی ملک نے اس کی حمایت بھی نہیں کی۔ جب گلگت بلتستان کو پاکستان صوبہ بنا لے گا، اس کے بعد کسی بھی اخلاقی جواز سے آپ دنیا کے سامنے ہندوستان کے ظلم اور بربریت کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکیں گے۔ پھر ہماری قربانیاں کہاں جائیں گی، پھر ہماری جدوجہد کہاں جائے گی؟ اس لیے میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، آئیں، شوق سے بنائیں، پوری ریاست کو بنائیں، اس میں جموں بھی ہو، لداخ سری نگر ویلی بھی ہو، اس میں آزاد کشمیر بھی ہو، گلگت بلتستان بھی ہو۔ یہ ٹکڑوں میں نہ کاٹیں، ہمارے حصے بخیر نہ کریں۔ خدا کے لیے ہم مظلوموں کی فریاد آؤ اور سسکیوز کی صورت میں عرش محلہ تک جائے گی، پھر اہل پاکستان ہم قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرنی مناسب سمجھتا تھا، اس لیے میں اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی حکمران خدا جانے کس کے غلام ہیں، کس کے کہنے پہ، کس کے ایجنڈے پہ ریاست جموں و کشمیر کو قیامت کی صبح تک کے لیے تقسیم کر کے اس طرف کی جو ریاست کا مقبوضہ حصہ ہے وہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور اس کی ابتدا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میں آپ سے منت کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ اہل پاکستان اسلام آباد کے حکمرانوں کا گریبان پکڑ کے ان کو روکیے۔ میں اگر غلط ہوں تو محمود اچکزئی غلط نہیں ہے، میں اگر غلط ہوں تو مولانا فضل الرحمان غلط نہیں ہے، میں اگر غلط ہوں تو لالا سراج الحق غلط نہیں ہے۔ وہ اپنے جلسوں جلوسوں میں سینکڑوں مرتبہ اس طرح کے اور اہل پاکستان میں سے محب وطن پاکستانی آپ کو اس کے مضمرات بتا چکے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا تو ہندوستان کے 5 اگست کے اس غیر آئینی، غیر قانونی، انسانیت سوز اس اقدام کو جائز قرار دینے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور یہ حکمران آپ سے مخلص نہیں تو ہم سے کیسے مخلص ہوں گے؟ میں یہ فریاد لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ نکلیے خدا کے لیے۔ آپ ہر سال 5 فروری کو نکلتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ آج ہماری شناخت مٹائی جا رہی ہے، آج ہمارا تشخص مٹایا جا رہا ہے، آج ہماری قربانیوں پہ پانی پھیرا جا رہا ہے۔ اللہ جانے یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے، یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، لیکن یہ اہل اسلام آباد اس ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام، آپ مسلمان ہیں، آپ گنگے بہرے ہو کے اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمیں غدار کہہ کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، ہمیں پابند ثلاثہ کر دیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف اکسایا جاتا ہے، لیکن آپ 22 کروڑ عوام، خدا کے لیے کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے لوگوں، ہماری قربانیوں پہ آپ کے حکمران اس وقت پانی پھیر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ کیا روز قیامت اللہ کے سامنے آپ نے حاضر نہیں ہونا؟ کیا روز قیامت
ان میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ نے جواب نہیں دینا جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے اپنی عزتوں تک قربان کر دی. اہل پاکستان، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا گیا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک آزادی پسند ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے، ریاست جموں و کشمیر کا شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ اس کا مطلب ہوگا لداخ، جموں و ویلی، پاکستان، اسلام آباد لکھ کر انڈیا کو دے دے گا. میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام پاکستانیوں تک پہنچایا جائے، اور پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ میری یہ گزارش سن کے گنگے بہرے نہ ہوں. قیامت کو میں آپ کا گریبان پکڑوں گا. اہل کشمیر آپ کو معاف نہیں کریں گے. میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنایا جائے. اس وقت اگر گلگت کو صوبہ بنایا گیا، جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ ہماری قربانیوں پہ پانی پھیر کر انڈیا کو وہ کشمیر کا وہ حصہ لے کر دے دیا جائے گا. میں امید رکھتا ہوں آپ ہم بے زبانوں کی زبان بنیں گے، ہم مظلوموں کی طاقت بنیں گے، ہم غلاموں کی آزادی میں ہمارے معاون اور مددگار بنیں گے. اہل پاکستان، اس وقت گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہماری آواز بنیں اور ان ظالم قاہر حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو روکیں اس اقدام سے کہ جو اسلام کے بھی خلاف ہے، جو پاکستان کے بھی خلاف ہے، جو ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کے بھی خلاف ہے. اور میں امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ میری اس گزارشات پہ غور کرتے ہوئے اٹھیں گے، نہیں تو روز قیامت آپ کو بھی حساب دینا ہوگا. دنیا میں شاید ہمیں مظلوم اور کمزور پا کر آپ دبا لیں، آپ ہمارے وطن کو تقسیم کر لیں، لیکن خدا کی عظمت کی قسم قیامت کی صبح تک ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے رہیں گے، لیکن پھر ہماری جدوجہد جو ہے وہ طویل ہو جائے گی. میں امید رکھتا ہوں کہ میری ان گزارشات پہ غور کرتے ہوئے آپ ان پاکستان اسلام دشمن